سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کی وزارت کے متعلقہ فوڈ کے متعلقہ تھا ایم او یو سائن ہوا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام اور آپ کے درمیان۔ میں اس کی عاطف خان صاحب آبجیکٹو جاننا چاہ رہا ہوں کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کیا کرنے جا رہا ہے اور آپ انہیں کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو فوڈ کا بیسک مسئلہ ہے گندم کا، اور ہمارا صوبہ تقریباً 15 ارب روپے کی گندم سبسڈائز ریٹ پہ دیتا ہے، 15 ارب روپے اپنی جیب سے سستی گندم دینے کے لیے مارکیٹ میں، تاکہ لوگوں کو آٹا سستا ملے۔ اب اس 15 ارب روپے جو حکومت کی جیب سے جا رہا ہے ہر سال، اس کو ہم نے بہتر یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ یہ اصلی لوگوں تک پہنچے، ضائع نہ ہو بیچ میں، اور ڈیزرونگ پیپل ڈیزرونگ پیپل تک پہنچے، غریب لوگوں تک پہنچے، جن کا حق ہے ان تک پہنچے۔ تو اس کے لیے بیسک جو چیز ہے وہ ورلڈ فوڈ پروگرام کا، چونکہ دنیا میں 80-82 ملکوں میں کام کرتے ہیں، تو ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمارے لیے سارا سسٹم بنا لیں، اس کی ٹرک پہ لوڈ ہونے سے گودام تک پہنچنے تک، اور پھر آگے فلور مل تک پہنچنے تک، تاکہ جتنا راستے میں ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ٹریک ہو سکے کہ جی ٹرک کہاں گیا، کتنا ڈالا تھا، گندم کم تو نہیں ہوا۔ پھر گودام میں پراپر انوینٹری کا کمپیوٹرائز سسٹم ہو، تاکہ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہر ایک گودام کا ہمیں پتہ چل سکے کہ آج کتنی گندم آئی ہے، کتنی گندم گئی ہے۔ بیچ میں سے یہ چوری کا، کرپشن کا، یہ چیزیں بیچ میں سے، کیونکہ ابھی تو وہ پرانا رجسٹروں والے سسٹم ہے، تو یہ ہے ایک پورے ٹرانسپورٹ کا سسٹم، پھر گوداموں کا سسٹم، پھر انسپیکشن کا سسٹم، جو کہ فلور ملوں میں یا اگر باقی جگہوں پہ دکانوں پہ جتنی بھی انسپیکشن ہوتی ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو جائے، موقع سے ہی ویڈیو آئے، موقع سے ہی تصویریں آئیں۔ کل کو یہ نہ ہو کہ ڈپارٹمنٹ والے کسی سے زیادتی کر رہے ہوں، یا لوگ جو دکاندار ہیں جو زیادہ ریٹ لے رہے ہوں، غلط چیزیں بیچ رہے ہوں، ان کے لیے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو بیسیکلی عوام کے فائدے کے لیے ہم نے ورلڈ فوڈ پروگرام، کیونکہ انہی کی ایکسپرٹیز ہے، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے، تو انہوں نے تقریباً، ان کے پاس تو کافی اس کے لیے پیسے اویلیبل ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ میکسیمم نئی جو ٹیکنالوجی ہے گوڈاؤنس کی، سائلوز، میٹل سائلوز جس کو کہتے ہیں، اس پہ پورا سسٹم، اس میں کوالٹی کا، اس میں کوانٹٹی کا وہ پتہ چلتا ہے، وہ انہوں نے ہمیں بنا کے دینی ہے۔ پھر اس کے علاوہ لیٹسٹ لیبارٹری جس میں فوڈ ٹیسٹنگ ہو سکے، وہ انہوں نے ہمیں دینی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ٹریننگ ہے، جو فوڈ کے متعلق ٹریننگ ہوتی ہے، تو اچھا خاصا بڑا پروگرام ہے میرے حساب سے۔ تقریباً جو ہمیں پتہ چلا ہے، تقریباً کوئی شاید 1.5 ارب روپے تک یہ ان چیزوں میں ہمارے لیے انویسٹمنٹ کریں، اور بیسک مقصد یہ ہے کہ انہوں نے آلریڈی کام کیے ہوئے پوری دنیا میں، ہمارے صوبے کے لوگوں کو، ہمارے ملک کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، تاکہ اصلی لوگوں کو، مستحق لوگوں کو ان کا جو حق ہے وہ پہنچ سکے۔ ہاں، ایون پاکستان میں بھی ان کا خاصا کام ہے مختلف، اس میں سیلاب کے دنوں میں، جی جی آپ تو بالکل، مجھ سے بہتر ایگزیکٹلی۔ جانتے ہیں، زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں بمپر کراپ ہوئی ہے اپنا اس کی گندم کی، لیکن آٹے کا ریٹ جو ہے وہ 35 سے 78 روپے چلا گیا ہے۔ ایک طرف کریڈٹ لیا جا رہا ہے، دیا بھی جا رہا ہے، تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے، جو ریٹ ہے وہ تو مثال کے طور پہ پچھلے سال کسان کو تقریباً کوئی 1400-1450 روپے دیا جا رہا تھا، جی اس دفعہ ان کو 1800 روپے دیا جا رہا ہے۔ جی کسان بھی ظاہری بات ہے کہ ان کو پیسے ملیں گے تو زیادہ جی جی اگائیں گے، ان کو بھی فائدہ ہوگا، تو وہ فرق تو ہوگا، اوبیسلی وہ انکریز تو آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں، اگر آپ فوڈ پرائسز کا یا باقی چیزوں کا انفلیشن دیکھ لیں، تو پوری دنیا میں ریٹ بہت زیادہ بڑھے ہیں۔ جی پاکستان میں الحمدللہ اتنے نہیں بڑھے، جی اس کے لیے بھی کوشش یہی ہے، پرائم منسٹر صاحب بھی تقریباً ہر ہفتے اس پہ میٹنگ کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے میکسیمم سبسڈی ہم دے کے، جس طرح پچھلے سال ہم نے کوئی 11 روپے کی سبسڈی دی تھی، اس دفعہ ہم 15 روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو بوجھ ہے وہ غریب آدمی پہ کم سے کم پڑے۔ اب ظاہری بات ہے، انٹرنیشنل اس میں بھی مہنگائی ہے، ہمارے ملک میں بھی مہنگائی آئی ہے، تو اس کا ایفیکٹ تو ہے، لیکن کوشش یہ ہے کہ کم سے کم بوجھ ان پہ پڑے۔ اچھا سر، آپ نے اپنے صوبائی بجٹ میں، اپنا جو کے پی کا بجٹ ہے، اس میں آپ نے فوڈ کے حوالے سے کیا انیشیٹو لیے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے حکومتوں سے یا پچھلے سالوں سے زیادہ بہتر آپ نے وہ کیا ہے؟ اس کا ایک تو فوڈ کا، اگر فوڈ گرینز کے حوالے سے دیکھ لیں، یہی ہم نے اپنے بجٹ میں بھی رکھی تھی، یہی چیزیں، یہ پوری سسٹم کو کمپیوٹرائز کرنا،
تاکہ لیکیجز کم ہوں، چوری کم ہو، کوالٹی کے پرابلم نہ ہو، کوانٹٹی کے پرابلمز نہ ہوں، گودام کا، اسی طرح فلور ملز کا، اسی طرح مارکیٹ میں جو چیکنگ ہوتی ہے اس کا، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی بجٹ میں بھی رکھی ہوئی، یہ سائلوز کا. تو کچھ ہماری جو یہ کر سکتے ہیں یہ کریں گے، جو ان کے مینڈیٹ سے باہر ہوتا ہے وہ پھر ہم اپنے بجٹ سے کریں گے. مقصد یہ ہے کہ فوڈ کو بھی ایک ماڈرن لائنز پہ، کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے لوگوں کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی، اتنا پیسہ حکومت کا لگتا ہے، تو اس وجہ سے کوشش یہی ہے کہ جتنا ماڈرن لائنز پہ اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں یہ اسٹیبلش ہو جائے اور لوگوں کو آسانی ہو. لاسٹلی سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. یہ خٹک صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا ہے کہ کے پی میں جو ہے نا بڑے حالات جو ہے نا دودھ اور شہد والی نہریں بہنے والی ہیں. تو آپ بینگ صوبائی منسٹر یا عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں، آپ کو حالات وہاں کے کیسے لگتے ہیں کہ لوگوں کی لائف سٹائل، لائف سٹینڈرڈ، ان کی لیونگ جو ہے وہ کتنی بہتر ہوئی ہے؟ دیکھیں خٹک صاحب نے جو کمپیریزن کیا ہے، شاید انہوں نے جو کمپیریزن کیا ہے وہ پرانے دور سے ابھی کا کیا ہے. اس میں آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ گاؤں میں کچے گھر ہوتے تھے، ابھی پکے گھر ہیں. اور یہ تو پورے پاکستان میں آج سے 20 سال 30 سال پہلے آپ دیکھ لیں کچے گھر بہت ہوتے تھے، ابھی کافی آپ دیکھ رہے ہیں گھر ہو گئے ہیں. گاڑیاں دیکھ لیں، پہلے گاؤں میں ایک گاڑی ہوتی تھی، گاڑیاں کافی زیادہ ہو گئی ہیں. تو وہ اس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے کہ اس حساب سے لوگوں کی لائف تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، لوگوں کی اسپینڈنگ پاور آئی ہے. لیکن اس سے میں ایگری نہیں کرتا کہ مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی اوبیسلی ہے، ہمیں سب سے زیادہ فکر اس چیز کی، کیونکہ ہم بھی عوام میں سے ہیں، ہم بھی لوگوں کے پاس جاتے بھی ہیں، آئندہ بھی جانا ہے. تو وہ ایک فیکٹر ہے جس کو کوشش ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. اور غربت بھی ہے اوبیسلی، لیکن یہ کہ شاید ان کا کمپیریزن اس سائڈ پہ ہو، لیکن کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری لائی جائے. سر بہت شکریہ، آئندہ بھی آپ کی آمد پہ کوشش کریں گے آپ سے وقت لے سکیں اور آپ سے بات چیت ہوتی. بہت شکریہ.